باقی رہا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ روحانی طور پہ ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پہ ہیں۔ اب میں جو پچھلی درس میں بھی وہ میں نے غالباً آیت تلاوت کی تھی، اب میں پھر وہ آیت تلاوت کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت 106، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان قریب ظاہر فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، اور اللہ بھی اس کو جب ظاہر ہوں گے، اللہ تو جانتا ہی ہے، رسول بھی جانے گا، مومن بھی جانیں گے، اور اللہ اظہار کے معنی میں جانے گا۔ اللہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اللہ تو ابتدا سے پتہ ہے، تو اللہ جانے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ مسئلہ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا بھی ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ناظر ہوتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں جو دنیا سے چلے جائیں، ہر ہفتے میں ایک بار ان کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کے بچوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے، جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں ان اعمال، ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، جو اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اچھے نہ ہو تو وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ ہمارے اعمال ہر روز حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر اس سند کے اوپر کچھ کہنے کے بعد پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ہفتے کو، ہر دن تو نہیں، ہر ہفتے والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ہر ہفتے میں حضور ویو فرماتے ہیں تمام اعمال کا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب اعمال حاضر ہوتے ہیں حضور دیکھتے ہیں، اعمال حاضر ہوئے، ہم حاضر ہوئے، حضور نے دیکھا تو وہ ناظر ہوئے۔ اس پر یہاں قصیدہ نونیہ کے اندر حافظ ابن قیم کی ایک میں بات آپ کو بڑی دلچسپ سناتا ہوں۔ انہوں نے یہاں ایک بحث کی ہے اشعار کے اندر، وہ کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، جو دنیا سے ماں باپ چلے جائیں اولاد کے اعمال ماں باپ کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں، تو حضور کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا فرق رہا، حضور کے پاس بھی پیش ہوئے اور ماں باپ کے، تو یہ تو دونوں کے مرتبہ ایک صاحب میں برابر نظر آنے لگا۔ وہ کہتے ہیں سن لو یہ حدیثیں حسن ہیں، علامہ ابن القیم کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہیں اعمال پیش ہونے والی، لیکن فرق اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جن و انس کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جو دنیا سے ماں باپ چلے جائیں ان کے سامنے صرف ان کی اولاد کے پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے کتاب الروح، حافظ کتاب الروح کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جن و انس کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بس یہی معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ اگر حافظ ابن قیم کی یہ بات مان لی جائے تو بات ساری ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں، وہ ایک بار کراچی میں ایک بڑے خارجی عالم سے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے اسی مسئلے پر بات ہوئی تو وہ میرے فاضل دوست نے یہ ان کو ریفرنس دیا کہ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش اعمال ہوتے ہیں اور حضور ان کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اچھے اعمال کو دیکھ کر، اور اگر جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوتے ہیں حضور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو وہ جو کراچی کے ایک بڑے خارجی عالم معروف تھے وہ کہنے لگے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ علامہ ابن قیم نے لکھا، سنو علامہ ابن القیم کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی ان کی وہ ہے جب ابھی وہ حافظ ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ سے نہیں ملے تھے، اس وقت ان کے خیالات زیادہ تر صوفیوں والے تھے اور قسم کے تھے، اور جب وہ حافظ ابن تیمیہ کو مل گئے تو پھر ان کے خیال میں تبدیلی آ گئی، پھر وہ مواحد بن گئے، سلفی بن گئے، پھر وہ دوسرے ان کے ذہن میں ان کا ذہن جو تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جو کتاب الروح ہے یہ حافظ ابن قیم نے علامہ ابن تیمیہ کی ملاقات سے پہلے لکھی ہوئی ہے،
تو یہ ان کراچی والے جو فاضل تھے انہوں نے ان کو جواب دیا. وہ میرے دوست کہنے لگے اللہ کے بندو کبھی تو ناخن لیا کرو ہوش کے. تم کہہ رہے ہو کہ کتاب الروح ابن قیم نے ابن تیمیہ کی ملاقات سے پہلے لکھی ہے، حالانکہ جب وہ خوابوں کا بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کتاب الروح کے اندر یہ لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے سٹوڈنٹوں کو، ان کے جو ماننے والے شاگرد تھے، ان کو مختلف علمی مسائل جو تھے ان میں مشکلات پیش آتی تھیں. تو جب ان کو علمی مسائل میں مشکلات پیش آتی تھیں تو حافظ ابن تیمیہ اس دنیا سے جانے کے بعد خواب میں آتے اور آ کر ان کو وہ مسائل سمجھا جاتے، بتا جاتے تو ان کو پتہ چل جاتا. تو میرے فاضل دوست کہنے لگے اللہ کے بندو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن قیم کی یہ کتاب علامہ ابن تیمیہ سے ملاقات سے پہلے کی نہیں بلکہ حافظ ابن تیمیہ کی وفات کے بعد کتاب الروح لکھی گئی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ بہت سے احباب کو شاید یہ مسئلہ پیش آئے کہ اگر وہ کتاب الروح کا حوالہ دیتے ہیں تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے لیکن وہ کتاب الروح کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، آپ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ اپنی قبر انور میں ہیں اور جہاں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ بہت سی باتیں ہیں جو میں نے کہنی ہیں اور ٹائم بہت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. جب پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا. یہ بخاری مسلم سب حدیث کی کتابوں میں ہے اور کم و بیش بی اور سی خوارج میں ان میں سے کوئی انکار نہیں کرتا. ہاں، جو صرف قرآن کو ایک خوارج ماننے والے ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، لیکن یوں کہہ لیں کہ میں 2 منٹ کے لیے ایک خوارج کو چھوڑ رہا ہوں، میں صرف بی اور سی سے مخاطب ہوں جو حدیث کو مانتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر اور وہ دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھر بتایا. اس سے پہلے میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے، خوارج اس حدیث سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو وہ جبرائیل سے کیوں پوچھتے؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کا اس وقت جو ذہن تھا وہ اس استغراق میں تھے کہ وہ اللہ کے جلووں کو دیکھنے والے تھے، وہ خدا کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ دائیں بائیں کی چیزوں کی طرف تو مصطفیٰ کو اس وقت دھیان ہی نہیں تھا، ان کا دھیان تو صرف خالق کی طرف تھا، مخلوق کو تو وہ چھوڑے ہوئے تھے. ہاں، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا نا ان کو سلام کرو تو حضور کی توجہ واپس پلٹی تو حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آدم ہے، ورنہ ابھی حضور مسجد اقصیٰ میں تو ان سے مل کر گئے، اتنی جلدی بھول گئے. جبریل بھی جانتے تھے کہ آج مصطفیٰ کی توجہ کسی اور طرف ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں دائیں جانب یہ جب دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دائیں جانب مسلمان مومنوں کی روح ہیں اور بائیں جانب ان کی اولاد جو غیر مسلم ان کی روح ہیں، تو جنت والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب والوں کو غمگین ہوتے ہیں، آخر وہ بھی تو ان کی اولاد ہے. یہ حدیث اتنی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر یہاں ایک شاندار مسئلہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے پہلے آسمان کے اوپر، تو جو جہنمی لوگ ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں اور جو جنتیوں کی روحیں ہیں وہ کہاں ہیں اور جہنمیوں کی روحیں کہاں ہیں؟ یہ بات حافظ ابن کثیر نے بھی سورہ ویل للمطففین کی تفسیر میں ذکر کی ہے. مومنوں کی روحیں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. تمام مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں. تو علیین کیا ہے؟ وہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جہاں سب مومنوں کی روحیں ہیں. اور سجین، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. وہ جو جیل ہے نا سجین، جہاں غیر مسلموں کی مرنے کے بعد ہیں روحیں، وہ مقام سجین ہے. تو وہ نیچے ہے 7 زمینوں کے.
تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر تھی مومنوں کی روحیں، 7 زمینوں کے نیچے ہیں کافروں کی روحیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہلے مڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اوپر ان کی نگاہ چلی جاتی ہے، 7 آسمان ان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور آدم علیہ السلام ان کے اوپر ناظر ہو جاتے ہیں۔ یہ حاضر اور ناظر کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حافظ اسقلانی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ جب وہ اوپر دیکھتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اوپر ان کی نگاہ چلی جاتی ہے، اور جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو 7 زمینوں کے نیچے ان کی نگاہ چلی جاتی ہے، وہ ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں روحیں، حضرت آدم ان کے لیے ناظر ہو جاتے ہیں۔ تو اگلی لفظ میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حافظ اسقلانی کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد نگاہ تیزی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ 7 آسمانوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں، 7 زمینوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں، تو میں اپنے اہل علم خوارج دوست سے کہتا ہوں جو ابن حجر اسقلانی کا نام لیتے نہیں تھکتے، اسقلانی نے تہذیب میں یہ کہا، تقریب میں یہ کہا، فتح الباری میں یہ کہا، دن رات ان کے گن گانے والوں ذرا یہ تو دیکھو، سن لو اتنی بات اور عظمت مصطفیٰ کے لیے دھیان کر لو کہ اگر آدم دائیں جانب دیکھیں تو 7 آسمانوں کے اوپر نگاہ چلی جاتی ہے، بائیں جانب دیکھیں تو 7 زمینوں کے نیچے نگاہ چلی جاتی ہے۔ تو اگر مصطفیٰ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو، اگر وہ ادھر دیکھیں تو مشرق والوں کو دیکھ لیتے ہیں، ادھر دیکھیں تو مغرب والوں کو دیکھ لیتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ دائیں جانب دیکھیں تو پورا مشرق ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، بائیں جانب دیکھیں تو مغرب ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، بس وہ ان کے اوپر ناظر ہوتے ہیں۔ یہ معنی ہے حاضر اور ناظر کا۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ یہی بات علامہ سعدی صاحب نے لکھی ہے، اور یہی حاضر ناظر کا معنی علامہ سعید اسد نے لکھا ہے، یہی مفتی محمد خان قادری نے لکھا ہے، یہی معنی دیگر علماء جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بعد فضول قسم کے سوالات مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے خوارج اٹھاتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو حاضر ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے، جو موجود ہے وہ تو نظر آتا ہے، اگر حضور حاضر ہیں تو دکھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر یہاں موجود ہیں؟ ہم تو کہہ چکے ہیں کہ وہ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، بس آدم علیہ السلام کی مثال بتا دی، اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ہے کہ جو حاضر ہو، موجود ہو، وہ دکھائی جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، تمہارے اوپر محافظ ہیں کرامن کاتبین، دائیں بائیں جانب والے دونوں فرشتے موجود ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ کیا کبھی دیکھے ہیں؟ تو جب کوئی کہے کہ حضور کو دکھا دو تو کہیں یہ حاضر، ملائکہ کو دکھا دو، وہ کہیں گے ملائکہ تو غیب طور پر موجود ہیں، تو مصطفیٰ بھی روحانی طور پر غیب طور پر موجود ہیں۔ جو کوئی فرشتے نہیں نظر آتے تو مصطفیٰ کیسے نظر آ جائیں؟ ہر آنکھ کو تھوڑے مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں تو آپ کو مکے سے مدینے کیوں ہجرت کیوں کی آپ نے؟ اب پھر مکے میں بھی حاضر تھے اور مدینے میں بھی حاضر تھے۔ جسمی طور پر جسمانی ہجرت تھی حضور علیہ السلام کی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہر جگہ ایک جگہ نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی میرے فاضل دوست کی مجھے بار بار بات یاد آتی ہے کہ یہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم مصطفیٰ کو مصطفیٰ نہیں خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں۔ تو جسمانی طور پر جب آپ مکے میں تھے تو جسمانی طور پر آپ مدینے میں نہیں تھے، اس لیے آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب جسمانی طور پر آپ مکے میں تھے تو جسمانی طور پر آپ آسمانوں میں نہیں تھے۔ ہاں، نگاہ مصطفیٰ جب دل چاہا، جب طبیعت چاہی، وہ ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی نگاہ آتی جاتی تھی نا، اسی طرح مصطفیٰ کی نگاہ بھی آتی جاتی ہے۔ وہ مشاہدہ حضور علیہ السلام کو بھی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، وہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک امام صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں تو یہ بتائیں کہ اس امام کے پیچھے نماز کیسے ہو گئی جب نبیوں کا امام موجود ہے؟ بی اور سی
جو واقعہ معراج کے مسجد اقصیٰ کے قائل ہیں نا، اے تو نہیں ہے، جو بی اور سی قائل ہیں وہ ساتھ یہ بھی لفظ بول دیتے ہیں کہ جو امام الانبیاء ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، بھلا ان کے ہوتے ہوئے تمہارے محلے کا امام کیسے نماز پڑھا دے گا؟ تمہیں خیال آنا چاہیے کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلی تو وہی بات ہے کہ جسمانی طور پر تو موجود نہیں امام کے لیے، تو جسمانی طور پر ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا مسئلہ بتاؤں۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو متعدد مقامات پر ذکر کیا، امام مسلم نے اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ دنیا سے تشریف رخصت ہونے لگے، بس جگہ بدلنی سی، یہاں سے وہاں تشریف لے گئے، جگہ بدلنے کی بات تھی، ورنہ وہ پہلے اس عالم کے اعتبار سے زندہ ہیں، اب عالم برزخ کے اعتبار سے زندہ ہیں، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا میری حیاتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے رخصت ہونا بھی بہتر ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے چراغ سین میں جل رہا تھا اور جو بھی گزرتا وہ اس کو دیکھ لیتا، ابو بکر صدیق گزرے تو وہ بھی دیکھ لیں، اگر ابو جہل گزرے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ اب چراغ اندر چلا گیا ہے، ابو بکر کی نگاہ والا ہو تو دیکھ لے اور ابو جہل کی نگاہ والا ہو تو اس کو وہ نظر نہیں آئے گا، بس اتنا فرق ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ نمازیں پڑھائے۔ بخاری مسلم میں تو نہیں تو دیگری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائیں۔ تو ان میں سے نمازوں میں اختلاف ہے کہ کتنی نمازیں، لیکن میں 4 کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ مشہور ہے کہ 4 نمازیں خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں ادا فرمائیں۔ مسئلہ حضور یہ ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ اگر امتی امام بنے اور نبی موجود ہو تو نبی کی موجودگی میں امتی امام بن سکتا ہے۔ تو اگر حاضر ناظر تم اس معنی میں ہی کہو جو ہمیں الزام کے طور پہ کہتے ہو، جس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی جان لو اگر آقا پیچھے کھڑے ہوں، ابو بکر آگے کھڑے ہوں تو امامت ہو سکتی ہے۔ تو اگر آج حضور کے غلام امام آگے کھڑے ہوں، امتیں پیچھے کھڑے ہوں اور حضور موجود ہوں تو یہ نماز اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں ہوتی رہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ادا کی تھی۔ ایک دوسرا مسئلہ اس کے اوپر جو شبہ کیا جاتا ہے اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ بھی ہے اور حاضر ناظر دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے پچھلی بار مسئلہ علم غیب کے اوپر وقت بھی نہیں تھا، اب بھی وہ جو میں نے مسائل سامنے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے نظر نہیں آتا کہ میں بیان کر سکوں، بڑی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کتاب الحوض کے اندر۔ اس کا مختصر یہ ہے، میں اس کا چونکہ جن کو میں سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں وہ سب آپ کو اس حدیث کے بارے میں علم ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، تو کچھ لوگ پانی پینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو ان کو فرشتے ان کا منہ موڑ دیں گے، رخ موڑ دیں گے، دیوار کر دی جائے گی، کھینچ لیں گے کہ یہ یہاں نہیں آ سکتے حوض کوثر کے اوپر پانی پینے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو ملائکہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی تھیں، یعنی یہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہاں بدعت کا معنی ہے مرتد ہو جانا، آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے، تو اس لیے ان کو پانی یہاں سے نہیں ملے گا۔ تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو کافر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا کہ یہ میرے اصحاب ہیں؟ اس کا مطلب ہے حضور کو کچھ پتہ نہیں، نہ علم ہے نہ اعمال پیش ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سبحان اللہ۔
اگر علم نہیں وہ کم از کم عقل کے آندھو اتنی بات تو سوچو کہ یہ واقعہ قیامت کو ہوگا اور اس کی خبر کون دے رہا ہے؟ اگر علم نہیں تو مصطفیٰ خبر اس کی کیسے دے رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کو علم پہلے تھا، ابھی اعمال ان کے پیش ہونے تھے، یہ واقعہ پیش آنا تھا، تو مصطفیٰ نے پہلے خبر دے دی اور اسی مخبر کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم نہیں تھا۔ اب یہ ارشاد فرمانا کہ ان کو واپس لو پانی دیں، بات صرف اتنی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ وہ نرم دل ہیں، جب وہ ان کو جاتے واپس مڑتے ہوئے دیکھیں گے، کھڑے حوض کوثر پہ تھے تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی، اب وہ بات پیچھے بھول رہ گئی کہ ان کے اعمال کیسے تھے، بس ان کی جب پیاس دیکھی تو مصطفیٰ سے رہا نہ گیا، فرمایا ان کو لے آؤ۔ وہ تو رحمت للعالمین کی رحمت علمی، وہ تو رحمت تھی، وہ عدم علم تو نہیں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، پہلے بھی امت کا علم تھا، آج بھی ہے، قیامت تک آپ کے یہاں پیش ہوتا رہے گا۔ یہ مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر 2 نشستوں میں نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آئندہ شرک کے موضوع پر دوسرا مضمون شروع ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے اور نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے، اور قبلہ پیر حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ غالباً ان کا اس آپریشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں کے اوپر قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔